تبارک اللہ رب العالمین، نقطۂ آغاز سے تکمیل تک بتدریج لے جانے والا یہ ہے رب۔ کہا یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کے لیے ہے، اور تبارک کا میں نے برکت کے معنی بتائے تھے آپ۔ اس طرح سے نشو و نما کسی چیز کی طرف ہوتے جانا کہ وہ اپنی جڑوں کے اوپر بھی مضبوط رہے اور نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے اس چیز کی۔ کہا ان خصوصیات کا مالک ہے وہ، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ربوبیت عالمینی کے متعلق ہے جو ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بتا کے اس کی خصوصیات تو یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ علمیہ نے اپنی شان میں کوئی چیزیں قصیدہ خود ہی بس مد خود می گو جسے ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ بات نہیں۔ کہا جب یہ کیفیت ہے خدا کی، ادعوا ربکم، رب العالمین ہے وہ، سارا نظام اس طرح سے ہے۔ ادعو کے معنی جب ہمارے ہاں کہا جاتے ہیں نا اس کو پکارو، پھر یہاں سے وہ دعا کا لفظ آپ کے یہاں آ جاتا ہے، اس کے ترجمہ ہی ہوتا ہے دعا مانگو۔ پھر دعا کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ ہے، یہ چیزیں تفصیل سے پہلے آ چکی ہوئی ہیں، ہر بار اتنی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ تفصیل دیکھنی ہو تو چونکہ میں نے پھر ان چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے تحریر میں، کتاب التقدیر میں دعا کا باب ہے، اس کو دیکھیے گا اس کے معنی کیا ہے۔ پکارو اس کو، پکارو ربکم، اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے آواز دو۔ یہ کس سے آواز دو؟ اس آواز دینے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم سے تو یہ کہا گیا ہے نا کہ دعا مانگو، مستجیب الدعوات، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، سنتا ہے، اور یہ ہے بھی پہلے ہی سورہ بقرہ میں ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جب اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب مجھ سے تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ وہ بہت قریب ہے۔ اور اس کے بعد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس مقام کے اوپر بڑی اشکال آ کے پڑتی تھی، بڑے اعتراضات آ کے پڑتے تھے۔ ہر شخص اپنی مصیبت میں خدا کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز تو معلوم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو جواب تو ملتا نہیں ہے۔ ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں کی تعداد میں یہ مصیبت زدہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کوئی مصیبت حل نہیں ہو رہی، دعا کا جواب تو نہیں مل رہا ہے۔ اور فرمائیے آپ، مانے اگر ہم نے یہ لے لیے کہ یہ دعا کرنی ہے اپنی مشکل کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے دعا کرتا ہے نا، اور اس کے معنی اگر یہ عجیب اجابت دعا کے معنی ہو جائے کہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، تو یہ تو عملی تجربہ ہمارا ہے کہ جواب یوں بھی نہیں ملتا، ہمیں کان میں آواز تو نہیں آتی، اور نہ جس کام کے لیے دعا کی جاتی ہے ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ہی ہو جاتا ہو۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں۔ تو یہی چیز غلط ہے جو ہم نے سمجھا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ وہاں عرش پہ ہے، کسی طرح سے بھی اس تک پہنچتی ہے، یہ ان کا اور میرا، خدا کا اور بندے کا ایک پرائیویٹ سا تعلق ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ پھر آگے جب یہ اس کا کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا کہ صاحب کیسے جواب دیتا ہے، ہم تو نہیں سنتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر وہ یہ چیز ہے کہ تمہیں پتہ نہیں لگتا، جواب تو وہ ضرور دیتا ہے، تو وہ جواب کا فائدہ کیا اگر یہ جنہیں جواب دیتا جائے انہیں پتہ ہی نہ لگے۔ یہ کسی چٹھی پا کے اپنے دراز رکھ چھڈو۔ سوچیے عزیزان من، اور اگر جواب دینے کے معنی اس کی طرف سے تو یہی ہوگا نا کہ جو دعا آپ مانگیں پوری ہو جائے، اور یہ ہمارا عملی تجربہ ہے کہ ہر دعا تو پوری نہیں ہوتی، کہاں سے جواب ملتا ہے صاحب، کیسے پکارا جائے گا؟ زندگی کے ہر دوراہے کے اوپر جہاں جا کے تم آپ کو پتہ چلے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس طرف مڑوں میں، صحیح راستہ کون سے ہے، وہاں آپ ہر جانے والے کو آواز دیتے ہیں اور بھائی ذرا گل سنیے، میں نے جانا ہے مزن کی طرف، کدھر جاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ ادھر کو جاؤ۔ یہ پکارنا ہے، یہ اسے بلانا ہے، یہ اس سے پوچھنا ہے۔ جو جانتا ہے وہ آپ کی اس پکار کا جواب کیسے دیتا ہے؟ آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ خدا سے باتیں کیسے ہوتی ہیں ہمارے ہاں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس الجھاؤ میں پڑی آ کے امت اور معاملہ ختم کر دیا۔ یہ خدا کی باتیں کیا ہیں؟ اسے آپ کلام اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ خود قرآن میں کلام اللہ کہا ہے،
یہ اس کی بات ہی ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر کسی رہنما یا ٹورزم والے جو ہیں ان کے ہاں کے یہ سارے جتنی بھی چیزیں معلومات ہیں وہ کسی ریکارڈ کے اندر انہوں نے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر دی ہوں, وہ آپ کے پاس محفوظ رکھا ہو, جس مقام کے اوپر آپ کو ضرورت پڑے اس مقام کے اوپر آپ اس ٹیپ کو لگائیں اور اس کے اندر سے آپ کو جواب ملے کہ یہاں تم جو کھڑے ہوئے ہو یہاں سے دائیں طرف کو چلے جاؤ, یہاں سے بائیں کو چلے جاؤ, یہ آپ کی پکار کا جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اس میں جو اسے کلام اللہ کہا اور کہا کہ یہ محفوظ ہے, کلام محفوظ جو ہے آپ کی, جس مقام پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے پوچھنے کی کہ میں کدھر کو جاؤں, اس مقام کے اوپر یہاں سے دیکھیے کہ کہاں اس نے یہ چیز محفوظ رکھی ہے. اتنی قریب, کہاں دور نہیں, تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے سامنے رکھی ہے میری کلام. میں کوئی دور ہوں؟ باتیں کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے تو باتیں کی ہوئی ہیں, جتنی باتیں کرنی تھی کی ہوئی ہیں, محفوظ کر کے دے دیا. اسی لیے قرآن کو کہا کہ یہ محفوظ کر دیا. کہا ہم نے یہ قرآن نازل کیا, ہم نے محفوظ کیا ہے, محفوظ ہے تمہارے پاس. اس سے زیادہ قریب بھی کوئی چیز اور ہو سکتی؟ دن رات, صبح شام, رات کی تنہائیوں کے اندر جب بھی کوئی کھٹک پیدا ہو, جب بھی کوئی سوال پیدا ہو, اٹھیے اور لیجیے اس کو, اتنی قریب. تو جیبو دعوت دائے زادان, جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے راستہ پوچھنے کے لیے تو یہ جواب دیتا ہے اس کو. یہ ہے عزیزان من خدا کا پکارنا, یہ ہے خدا کا جواب. ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب ملتا ہے, اس میں سے بہت قریب ہے, وہ دور نہیں ہے, دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہاں یہ ہے کہ ان سے کہو فاستجیبوا لی. تو اتنی بات ہی نہیں ہے, تم نے پوچھ لیا, میں نے بتا دیا تو معاملہ تمہارا ہو گیا ختم. آگے تم نے بھی کچھ کرنا ہے. فاستجیبوا لی, میں نے بھی تو اس میں تمہیں پکارا ہے, کچھ کہا ہے تم سے, تم بھی تو اس طرح سے جواب دو اس کا. یہاں خدا پکار رہا ہے بندے, اسے یہ کہہ رہا, راستہ بتانے والا بتانے کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں آگے بتاؤ, سمجھ میں آ گئی بات, کہ جی ہاں سمجھ میں آ گئی بات, تو چلو پھر ادھر کو, تم بھی تو جواب دو میری پکار کا. یہ عزیزان من, بس ایک قرآن سے اس امت کو جب بیگانہ بنایا, ادھر ادھر کیا, تو اس کے بعد پھر چونہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند, ساری چیز افسانے پھر یہاں سے تراشے گئے. پھر خدا سے براہ راست کلام کے سلسلے جاری کیے گئے. پھر وہ کسی ایک کی دعائی سنتا ہے, دوسرے کی نہیں سنتا, اس سے بات کرتا ہے اور سے نہیں کرتا. اور یہ جو کلام اللہ ہے یہ بس صرف ثواب کے لیے رہ گیا. کلام اللہ ہے عزیزان من, بڑی بڑی گہری چیز ہے جس سے کہا گیا یہ کلام ہے, اس باتیں کرتا ہے. یہ پکارو تم, میں پکار کا جواب دیتا ہوں. ادعوا ربکم, پکارو تم خدا اپنے ربکم, جہاں بھی ربوبیت کی تمہیں ضرورت پڑے. اور ربوبیت کی ضرورت کہاں نہیں پڑتی؟ اللہ جانو نے شان کا ہے, ہر شے اپنی ربوبیت کے لیے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں, ہر عام تقاضے بدلتے رہتے ہیں. یسلو, ہر شے محتاج ہوتی ہے. اس آیت کا ترجمہ بھی عجیب و غریب ہے, خیر یہ تو بات اور ہے. ہر عام تقاضے بدلتے رہتے ہیں ربوبیت کے. جو تقاضا بھی تمہارے سامنے آئے, معلوم کرنا ہو کہ ربوبیت کیسے اس کے بعد ہوگی, ہم سے پوچھو, ہم جواب دیں گے. یہ بات کہ ربوبیت کے لیے پوچھو, تضرعاً و خفیۃً. اب ہمارے یہاں وہ ترجمہ تھا تضرع, ذرا اس کے معنی ترجمہ ہوا گریہ و زاری, نالا و فریاد, جھکے ہوئے, انکساری کے ساتھ, روتے ہوئے, چیختے ہوئے. جتنے یہ بڑے بڑے آپ کے ہاں مقربین بنائے جاتے ہیں, ان کی زندگیاں آپ دیکھیے, صاحب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضور جو سجدے میں گئے ہیں 40 سال تک روتے رہے, اس کے اندر خدا کو تضرعاً پکارتے رہے, صاحب کھڑے ہوئے روتے رہے. تو یہاں اتنے بال ہو گئے کہ چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے ان کے اندر. تضرعاً یہ ہو رہا تھا, تضرعاً. وہاں ہے ربکم, عجیب چیز عزیزان من, پکارو اسے, پکار کا جواب دے گا تمہاری. کس طرح پکارو؟ ذرا ان کہتے ہیں تھن کو, ماں کے تھن کو جس میں سے دودھ نکلتا ہے, کہتا ہے یوں پکارو جیسے بچہ بھوکتے وقت ماں کے تھن کو پکارتا ہے اور اس میں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تضرعاً پکارو, اندر ایک ضرورت کا احساس ہو, وہاں سے ایک آرزو بیدار ہوتی ہے,
اس کے بعد لپٹ کے وہ بچہ جاتا ہے، کسی اور طرف نہیں جاتا، اندر اس کے یہ چیز ہوتی ہے، اسی کی طرف جاتا ہے۔ کاہے کے لیے جاتا ہے؟ ربوبیت کے لیے جاتا ہے۔ جب بھی وہ پکارتا ہے، ملتا ہے نا جواب، وہاں سے اس کی دعا کا تضرعاً پکار۔ ارے یہ سامان بھی تو ہم نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں